جب مردوں نے اپنا رول صحیح طریقے سے پلے نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی پھر فیمنزم کو جگہ ملی معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر. اگر کسی میں 3-4 اچھی کوالٹیز ہیں اور ایک کہیں پہ کمی آ رہی ہے تو آئی تھنک یو شوڈ لک ایٹ دا گڈ کوالٹیز. یہ جو اللہ تعالیٰ نے داڑھی ہے نا, یہ ایک آنر دیا ہے مرد کو, اور یہ ایک یونیکنیس ہے ایک مرد کی عورت کے اوپر. ضروری نہیں ہر مرد ایکسپریسو ہو. دیر آر آل ٹائپس آف مین آؤٹ دیئر. اور لو لینگویج بہت زیادہ چینج ہوتی ہے شادی کے بعد. ضروری نہیں ہے کہ مرد بالکل اسی طرح ایکسپریسو ہو جیسے بالی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے. مرد کا ایکسپریشن آف لو کین کم ان ڈفرنٹ ویز. اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنا کماتی ہے تو مرد کے اوپر بھی اس کا نان و نفقہ ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, اسپیشلی جب وہ اپنی مرضی سے کما رہی ہے. تو ہمارے یہاں کتنی کیریئر اورینٹیڈ خواتین ہیں, وہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھتی ہیں لیکن اس کے بعد مرد کے پیسے پر ڈیپینڈنٹ ہے. میرا بھائی لاسٹ پوڈ کاسٹ ہم نے کیا تھا فیمنزم کے اوپر, تو اس میں آلدو ہم نے تھوڑا سا کور کیا تھا کہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو مرد ہیں ان کی بھی بڑی مسٹیکس ہیں, بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم ذرا اس کو ایکسپینڈ کریں اس چیز کو. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈبیٹ ہے, مین کا کیا رول ہے ماڈرن ایج میں, وومن کا کیا رول ہے, اور میں اس پہ کچھ اسٹیٹسز ڈالتا ہوں اپنے پیج پہ تو بڑے انٹرسٹنگ کمنٹس آتے ہیں اور بڑے ریئیکشنری کمنٹس بھی آتے ہیں, بڑے کچھ ویلڈ کمنٹس بھی آتے ہیں. تو بڑے مجھے ایک ڈیٹا ملتا ہے کہ ہاؤ ڈو آر پیپل تھنک اینڈ واٹس گوئنگ آن ان دیئر مائنڈس بوتھ جینڈرس. تو میں اگر آپ کو بتاؤں نا میرا بھائی, اور آپ یو ول ایکنالج دس فیکٹ کہ اگر ہم ڈیموگرافکس دیکھیں نا ہمارے پورے پاکستان کے اور کلچر کے, تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ڈفرینٹ جو ہماری سوشل کلاسز ہیں نا ان کے ڈفرینٹ مسائل ہیں. بالکل, یعنی دیر از اے سرٹن گروپ آف مین, ایک خاص وہ کلاس ہے جو واقع ہی تنگ ہے اور جن پہ بہت زیادہ برڈن ہے اور زیادتی سے بھی گو تھرو وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز آف فیمنسٹک آئیڈیاز, فیمنسٹک ٹینڈنسیز obviously in their spouse or in their women folk. On the other hand, there is a vast majority of women, simple women, جو میرا خیال vulnerable ہیں اور they are definite, they go through abuse such as domestic abuse, اور ایسے مردوں سے ان کا پالا پڑتا ہے انفارچونیٹلی جو بالکل غیر ذمہ دار ہوتے ہیں, اسپینڈ بھی نہیں کرتے ان پہ ایک پائی بھی, اور ٹائم بھی نہیں دیتے, کوئی بھی مطلب نیڈ جو شرعی نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تو اٹ ڈپینڈس آن دا کلاس. میں نے یہ دیکھا ہے, مطلب ایوری کلاس ہیز دیئر اون ایشوز. فیمنسٹ جو موومنٹس ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ان کلاسز کو ایڈریس کر رہے ہیں جہاں پر آلریڈی دونوں جینڈرز بہت پریویلیجڈ ہیں, جہاں پر وومن بھی پریویلیجڈ ہیں اور مین بھی پریویلیجڈ ہیں, اور ان کے مسائل ہی کچھ اور ہیں. بالکل ایسے. لیکن جب فیمنزم, اور یہ ریڈیکل فیمنزم کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, جب وہ پرابلمس ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ان خواتین کے ہیں ہی نہیں, جو پریویلیجڈ خواتین ہیں, جنہوں نے اچھی یونیورسٹی سے تعلیم بھی حاصل کی, جن کو سارے حقوق بھی ملے, رائٹس بھی ملے, جن کو انڈیپینڈنس بھی ہے, واٹ ایور دے کوڈ ڈریم آف. تو کبھی کبھی مغیرہ بھائی ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ آپ کو ہے بھی نہیں, پھر بھی آپ باہر وہ سن رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ میرا ہے. سو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ بھی اپنا انالیسس شیئر کریں, یہ بات آپ بھی فیل کرتے ہیں کہ اٹ ڈپینڈز آن دا سوشل کلاس. اور میں یہ بھی آڈینس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب ہم ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں وی آر ایڈریسنگ ایوری ون. اس کو اس طرح نہ لیں کہ یہ میری بات ہو رہی ہے یا یہ مجھے اٹیک کیا جا رہا ہے. بھائی ہمیں مرد بھی سن رہے ہیں, عورتیں بھی سن رہی ہیں, ہمیں یو کے میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, دبئی میں, ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگ سن رہے ہیں, انڈیا میں, پاکستان میں. سو جب ہم نے سب سے بات کرنی ہے تو ہم نے سب کی بات کرنی ہے, اور ہم نے جنرلائز کرنے کی کوشش کرنی ہے, جنرلائز کرنے کی کوشش کرنی, دیٹس آل. تو واٹ از یور انالیسس کہ یہ جو مسائل ہیں زیادہ کس طرف اس وقت آپ کو جو ہے نظر آ رہے ہیں؟ اگر میں بڑا بولڈ پن پوائنٹ سوال پوچھوں, مین وومن, آپ کو زیادہ مسائل کہاں پہ نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علی بھائی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مین رسپانسبلٹی جو ہے نا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ میلز کے اوپر آتی ہے انفارچونیٹلی. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب مردوں نے اپنا رول صحیح طریقے سے پلے نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی پھر فیمنزم کو جگہ ملی معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر. یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سرٹن ویز نا مردوں کو پریویلیجڈ رکھا ہے ان ٹرمز آف بایولوجی. اگر ہم بات کریں, اسٹیٹس کی بات کریں, رول کی بات کریں,
مرد ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سرٹن پریویلیجز دی ہیں جو نیچرل پریویلیجز ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی پریویلیجز ان اے سینس کہ وہ کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جو شاید عورتیں نہیں کر سکتی. عورتوں کے اپنے پریویلیجز ہیں ڈیفینیٹلی، پریویلیجز ان اے سینس کہ اللہ نے کچھ ٹریٹس اور کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز دی ہیں ان کو، اس سینس میں پریویلیجز کی بات کر رہا ہوں، ناٹ کہ کوئی اسپیشل جو ہے نا ان کو ایک پوزیشن دی ہے، اسپیشل کوئی ان کو VIP ان کو کوئی چیز ملی ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو چاہیے خاص طور پہ کہ دے شوڈ گرو اپ، بیکم اے ریئل مین، اینڈ ونس دے ول بیکم اے ریئل مین تو ڈیفینیٹلی خواتین پھر جو ہے نا اپنی جگہ پر جو ہے نا دے ول. شروع میں آپ نے عورتوں کو خوش کر دیا اور مردوں پہ نہیں، اٹیک ان اے سینس نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی دیکھیں یہ کیسے ہوا کہ ایک بندہ جو جسمانی طور پہ مضبوط ہے، کئی اعتبار سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے سوسائٹی کے اندر، وہ ایک اس کا زیادہ انفلوئنس ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل جینڈر، تو وہ کیوں ایک کم پوزیشن پر آیا؟ کیا وجہ ہے؟ وائی ڈڈ ہی الاؤ دیٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ ویکنیسز تھیں تو دوسری سائڈ اوپر آئی نا. نہیں، لیکن اس کا کاؤنٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مرد کی تربیت کس نے کی جو ویک مرد آج کل آ رہا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کی تربیت جو ہے اگر مدر زیادہ کر رہی ہے تو ویکنس پھر کیا وہاں سے آ رہی ہے؟ علی بھائی اس میں نا ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتی ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بیسکلی جب اولاد خراب ہوتی ہے نا تو اس میں اصل ذمہ دار مرد کو سمجھتا ہوں، باپ کو سمجھتا ہوں. عجیب بات یہ ہے، یعنی اصل میں نا میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح معنی میں ڈائریکشن زندگی کی اور گرومنگ یا ڈیولپمنٹ وہ اصل میں باپ کر سکتا ہے. ماں کو نا اللہ نے پیار کے لیے رکھا ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، میں نے دیکھا ہے، اور خاص طور پہ شروع کے جو سال ہیں، کیونکہ یہ بحث ہے نا علماء میں کہ اصل ذمہ داری کس کی ہے، تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے. لیکن شروع کا جو ٹائم ہے، پیریڈ ہے، خاص طور پہ جب بچہ 1-2 سال کا ہے، جب وہ ماں پہ دیکھیں نا بچے کی اوور آل ڈپینڈنسی کس طرح ہے، کس کے اوپر ہے، وہ عورتوں پر یا ماؤں پہ زیادہ ہے جب نیز یعنی وہ ماں کی گود میں ہے، ایموشنل وہاں پہ ہاں اس ٹائم ذمہ دار ہے عورت. تو اس موقع پر اگر ظاہرہ کوئی خاتون کوئی اصل میں اس کی ایسی تربیت میں کوئی وہ کرے گی تو پھر وہاں پہ انفلوئنس ہوگا. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اب اس کی کیا کر رہے ہیں، وہ سوشلائز کر رہا ہے، تو وہاں پہ اب وہ کیا کر رہا ہے، ایک سوشل رول جو ہے اڈاپٹ کر رہا ہے. تو وہاں پہ ایک باپ کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ خاص طور پہ بچے کی تربیت کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اصل ذمہ دار مرد ہیں اور عورتوں کو کوئی مسئلہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں مردوں کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، عورت کو بھی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آئی تھنک کہ اگر ہم میسکولینٹی اور فیمینینٹی کے ایشوز کو اگر ہم ان کانٹراسٹ یا جکسٹاپوزیشن کے اوپر لا کے ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ مردوں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری لیں. جب وہ ذمہ داری لیں گے علی بھائی میں سمجھتا ہوں نیچرلی خواتین کو، کیونکہ خواتین کا کمفرٹ زون مرد کی لیڈرشپ میں ہے، یعنی جتنا وہ فالو کرتی ہیں اتنا وہ، کیونکہ وہ اللہ نے ایک نیچرل نظام بنایا نا. لیکن جتنا زیادہ مرد اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے اتنا زیادہ خواتین پھر وہ ان کو موقع بھی ملے گا، اور وہ شاید اس کے لیے وہ جسٹیفائڈ بھی ہوں گی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ دیکھیں جی مرد نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا ہے، ہم نے سروائیو کرنا ہے معاشرے کے اندر. اگر ہم پیور بڑے نیچرل جو ہے نا اس چیز میں کریں گے تو اگین یہاں پہ کچھ ریٹیلیشن بھی ہے، ریبیلین بھی ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ خواتین کی طرف سے. میں اس کو بھی اکنالج کرتا ہوں، اللہ معاف کر. جس طرح ریڈیکل فیمنزم کی آپ نے بات کی کہ وہ دباتے بھی ہیں، وہ اب ایک قسم کا اب مردانگی کو، لیکن میں بتاؤں کچھ نیچرل ایجز حاصل ہیں مرد کو جو ایک حد سے زیادہ عورت کبھی بھی اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے میرا خیال ہے دبا نہیں پائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنے ایک نیچرل رول کو ادا کرے، بی اے ٹرو الفا میل، بی اے ٹرو الفا میل، کہ وہ میسکولن ہے، ذمہ دار ہے، ذمہ داری کو لیتا ہے، لیڈرشپ کے رول کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، تو میرا خیال ہے خاتون کے پاس یا تو خاتون چلے گی نہیں ساتھ، اور اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو پھر وہ ایز اے فالوور ہی چلے گی، ورنہ وہ سروائیو نہیں کر پائے گی. اچھا دیکھیں، جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا الفا میل اور ٹرو مسکولینٹی اور ذمہ داری، تو اگین یہ ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہے مرد سے. لیکن مے بی سم ون از لسننگ اور ان کے ہسبینڈ یا ان کے بھائی یا گھر کے جو مرد ہیں وہ اس طرح سے انفارچونیٹلی ذمہ دار نہیں ہیں یا الفا میل نہیں ہے، لیٹ سے اگر یہی ہم نے ٹرمنالوجی یوز کرنی ہے، بٹ مے بی ان کے دل میں بہت سینس آف محرومی آئے اور فرسٹریشن ہو یہ بات سن کے، اور پھر دیٹ لیڈس ٹو اے کلیش، اے کنفلکٹ، اور جو تھوڑی بہت اچھی بھی لائف چل رہی ہے وہ اور خراب ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بات کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے مغیرہ بھائی کہ یس دیر از اے بینچ مارک جو مرد سے ایکسپیکٹڈ ہے، بٹ اتنا زیادہ ہم اس بینچ مارک کو آئیڈیل اور پرفیکٹ فی الحال نہ بنا دیں، کیونکہ ابھی تربیت کا فقدان تو ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی
ایک منٹ میں ہمارا مرد ذمہ دار ہو جائے گا. اور اسی طرح آئی سے ٹو دا مین کہ اگر تم ایکسپیکٹ کرو گے کہ ہماری جو وومن فوک ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ انسیکیور ہو گئی ہیں بیکاز آف لسننگ ٹو دیز ڈومیسٹک وائلنس تھنگز اینڈ سو مینی ہارریبل میرج اسٹوریز اینڈ جنریشنل جو ایک ٹراما ظاہر ہے ہوتا ہے ایک فیملی کا. جیسے کسی کی مدر اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس سے گزری ہے تو وہ تھوڑا بہت بچیوں میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اسی طرح مردوں کہتا ہوں کہ ٹائم لگے گا ان چیزوں کو سالو ہونے میں. تو آئی تھنک کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ مرد کو الفا میل ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, تو دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ ایک منٹ میں ہو جائے گا, اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ جو ہے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں اور بہت زیادہ آپ کو سینس آف محرومی ہو. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیلنسڈ انسان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اگر کسی میں 3-4 اچھی کوالٹیز ہیں اور ایک کہیں پہ کمی آ رہی ہے تو آئی تھنک یو شوڈ لک ایٹ دا گڈ کوالٹیز. مطلب دیر مے بی سم گڈ ایسپیکٹس. ایسا بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ایک بندہ بالکل ہی ظالم ہے, ایسا بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی ظلم جو ہے نا وہ کر, اور ایسی فیملی چل بھی نہیں سکتی, آبویس سی بات ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اب جو ہے نا وہ اس بات کو پکڑ کر بہت زیادہ پرفیکشن کی طرف ہماری سسٹرز چلی جائیں. مثال کے طور پہ میں نے کئی اسپیکرز کو کہتے سنا ہے کہ مرد جو ہے نا اس کو ایموشنل انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اپنی وائف میں اور اپنی فیملی میں, اور اس کو ایموشنلی بہت زیادہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہی واز ویری ایکسپریسو ٹو ہز وائفس اور ہی یوز ٹو ٹیک اسٹینڈ فار ہز وائفس. جیسے حضرت عائشہ, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنر کی آفر آئی تو انہوں نے کہا عائشہ انوائٹیڈ ہے, تو جو ڈنر کی آفر کرنے آیا تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اسے پتہ بھی نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ, اپنے مالک کی انویٹیشن لے کے آیا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا پھر میں بھی نہیں جاؤں گا. پھر وہ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ میرے مالک کہہ رہے ہیں شی از آلسو انوائٹیڈ. اس طرح کے واقعات وہ جب کوٹ ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال میں تھوڑا سا ہم بھی ایک پرفیکشن والی امیج بنا لیتے ہیں کہ کاش میرا شوہر بھی ایسا ہوتا, کاش ہمارے گھر کے مرد بھی ایسے ہوتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ضروری نہیں ہر مرد ایکسپریسو ہو. دیر آر آل ٹائپس آف مین آؤٹ دیئر. اور لو لینگویج بہت زیادہ چینج ہوتی ہے شادی کے بعد, رائٹ. ضروری نہیں ہے کہ مرد بالکل اسی طرح ایکسپریسو ہو جیسے بالی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے. مرد کا ایکسپریشن آف لو کین کم ان ڈفرینٹ ویز. مے بی ہی از اسپینڈنگ آن یو, مے بی ہی از ڈوئنگ تھنگس فار یو, مے بی ہی از کریٹنگ ایز فار یو, فیسیلیٹیٹنگ یو فار ڈفرینٹ تھنگس. یہ میں چاہتا ہوں, میں آپ سمجھ رہے ہیں میں چاہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بیلنسڈ ویو جو ہے نا وہ سامنے رکھیں, بجائے کہ ایک بہت جنرل کہ ہی شوڈ بی این الفا میل, یا اف یو آر سیئنگ ہی شوڈ بی این الفا میل یو شوڈ ایکسپلین کہ واٹ از منیمم ریکوائرڈ آف ہم, منیمم ریکوائرڈ, ناٹ دا پرفیکشن اور دا بینچ مارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے. ہم بات کریں منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. علی بھائی جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مرد ہے اس سے جو ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں اسپیسیفکلی, جو ایسی کوالٹیز ہیں جو مرد یعنی میل ایکسکلوسیو ہیں, میل سینٹرڈ کوالٹیز ہیں, وہ بیسکلی اس میں ایک ہی چیز آتی ہے بنیادی طور پہ, وہ نان و نفقہ ہے. سیدھی سی بات, نان و نفقہ یعنی جس کا مطلب ہے کہ فائنینشیل رسپانسبلٹی. باقی ساری چیزیں نا وہی والی بات جو آپ نے کہی ہے, اٹ آل ڈپینڈس. یا وہ نا مختلف جو ہے نا پرسنالٹیز ہوتی ہیں, پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں, ایکسپریسو بھی ہوتے ہیں, یعنی انٹروورٹ بھی ہوتے ہیں, اس طریقے سے اور بھی کچھ ڈومیننٹ ہوتے ہیں, کچھ زیادہ ڈومیننٹ نہیں ہوتے, اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں. دیر مینی ٹائپس آف انڈیویجولس. اور صحابہ کے اندر بھی ہمیں کمبینیشنس نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے مشورہ کیا, خاتون نے جی میں نے فلاں سے شادی, آپ نے کہا کہ وہ بندے سے نہ کرنا, وہ بڑا سخت ہے, جی اس سے کر دو, یہ بندہ جو ہے ایسا ہے, یہ بندہ فلاں ہے, یہ بندہ. اللہ کے رسول نے مختلف کوالٹیز کے بارے میں کہا اس کو کر لو, یہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی صحابیات بھی اللہ کے رسول سے مشورہ کرتی تھی تو ڈفرینٹ کوالٹیز نظر آتی تھیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں علی بھائی جو کہ ایک میل کے رول کو ایکچولائز کرنے کے لیے نیسیسری ہیں, اور اس میں بہرحال وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی ذمہ داری اٹھائے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا. ہاں دیکھیں شادی کے اندر نا علی بھائی شادی کے 3 اللہ نے مقاصد بیان کیے ہیں قرآن مجید میں. هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, پہلے ہے ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی سکون ہے, دوسرا ہے پھر مودت, پھر ایموشنل جو ہے وہ نیڈس کو فلفل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, مودتاً یعنی محبت, اور تیسری چیز ہے وہ رحمت. رحمت کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بیسکلی اٹ فلز دا گیپس. جہاں پہ عورت یعنی کئی دفعہ ایسا ہے کہ عورت وہ والے کام نہیں کر پا رہی جو اس کی ذمہ داری ہیں, یعنی گھر کا خیال رکھنا وہ نہیں کر رہا, وہاں پہ کون سا ایلیمنٹ آئے گا؟ رحمت کا ایلیمنٹ. اسی طریقے سے کئی دفعہ مرد نہیں کر پا رہا,
مرد بیچارہ کوشش کر رہا ہے, جیسے کہ سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی کی مثال ہے, اس سے بڑی کون سی مثال ہو سکتی ہے. ان کی بیوی نے ان کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑا, اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ان کا ساتھ دیا ہر اعتبار سے. تو اصل میں رحمت کا ایلیمنٹ بھی نیسیسری ہے. اگین اب وہ رحمت کے بغیر اگر آپ لیگالٹیز پہ آئیں گے کہ بھئی یہ تمہارا ہے یہ میرا ہے, تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. پھر تو مرد کو اللہ نے دل بڑا دیا ہوتا ہے, وہ کئی جگہوں پہ کمپرومائزز بھی کرتا ہے, وہ کئی دفعہ جو اس پہ رسپانسبلٹی نہیں ہے لیگل ٹرمز پہ, یعنی شرعی ٹرمز میں, اس سے بڑھ کر وہ کرتا ہے. لیکن جب آپ کہیں گی نا کہ نہیں مائی رائٹ اور یور obligation, تو پھر وہ بھی کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر میں بھی اپنے رائٹس بتاتا ہوں کہ میرے یہ رائٹس ہیں اور میرے اوپر obligation صرف اتنی آتی ہیں. اور وہ فقہا جب وہ ٹرمس وہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس پہ الگ سے بات کر سکتے ہیں, کہ اگر آپ لیگل ٹرمس پہ دیکھیں فقہا نے جو ڈسکشنز کی ہیں, تو مرد کے اوپر بہت کم ذمہ داریاں آتی ہیں. جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر خواتین ایکسپیکٹ کرتی ہیں, ان سے بہت کم رسپانسبلٹیز آتی ہیں. اور علماء نے یہاں تک بحثیں کی, مثال کے طور پہ کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنا کماتی ہے, تو مرد کے اوپر پھر اس کا نان و نفقہ ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, اسپیشلی جب وہ اپنی مرضی سے کما رہی ہے. تو ہمارے یہاں کتنی کیریئر اورینٹیڈ خواتین ہیں, وہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھتی ہیں, لیکن اس کے بعد مرد کے پیسے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, ریلائی کرتی ہیں. مطلب دیر آر مینی تھنگس جو آپ ڈسکشن ہے, اس کے پیچھے یعنی ایویڈنسز موجود ہیں, یعنی وہ ڈسکشنز موجود ہیں, ایگزامپلس موجود ہیں, ایسی نہیں ہوائی باتیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات بہت خوبصورت ہے, بہت اچھی آپ نے بات کی کہ آئیڈیل, یہ ہم آئیڈیل میل کی بات کر رہے ہیں, کہ یعنی قرآن نے بنیادی ذمہ داری بتائی, اس کے بعد کہا کہ آپس میں افہام و تفہیم, یعنی عورت دیکھے کہ ایسا میرے شوہر کے اندر یہ کوالٹیز ہیں, اور وہ اس کو امپاور کرے. دیکھیں عورت کی خوبصورتی اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو میسکولن بنانے کی کوشش کرے, اگر اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو یعنی اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. دا سیم گوز ود دا فیمیل, کہ مرد کیا کرے, وہ اپنی بیگم کو وہ فیمینٹی کی طرف جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے. کچھ خواتین نہیں ہوتی ہیں ایسی, لیکن اس کو ایسا کرے کہ اس کے لیے حالات ایسے بنائے, اس کو کہے نہیں تم یہ والے کام تم کرو, یہ عورتوں والے کام ہے, میں چاہتا ہوں تعریف بھی کرے, اپریشیٹ بھی کرے. تو مطلب دیر آر ملٹیپل تھنگس. تو آئی تھنک دیٹس اے بیوٹیفل وے دیٹ یو پٹ اٹ انٹو, کہ اس کو نا بیسکلی کمپیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تھوڑا سا نا یعنی دل بڑا کرنے والی بات ہے. میاں بیوی کے تعلق میں علی بھائی یہ لیگیلٹیز نہیں چلتی کہ میرا رائٹ ہے یہ کرو, وہ نہیں, تمہیں اللہ نے یہ کہا. تو وہاں پہ ہمیشہ رحمت آتی ہے, وہاں پہ ہمیشہ کمپیشن آتا ہے, وہاں پہ ہمیشہ اکوموڈیشن آتی ہے, وہاں پہ ہر چیز کے اندر ایک دوسرے کا نا جسے کہتے ہیں نا بڑا دل کرنا پڑتا ہے. اور یقین کریں کئی دفعہ عورتوں کو کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ مردوں کو کرنا پڑتا ہے, یہ دونوں چیزوں کے لیے معاملے میں. ایک بات ایڈ کر دوں, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی, کہ میں آج دیکھتا ہوں کہ بہت سی سسٹرز بھی اور بردرز دونوں, آپ کو پتہ ہے انفلوئنسرز کا دور ہے آج کا, اور انسٹاگرام از اے پلیٹ فارم جہاں پر لوگ اپنا ایک بڑا پروفائل کہہ لیں اچھا سا بناتے ہیں, یعنی ایستھیٹکلی, اور دے اسٹارٹ depicting themselves as life coach and relationship counselor, and اس میں حرج نہیں ہے. We should have Islamic minded life coaches and relationship counselors. بالکل میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں. بٹ دیکھیں اگر کوئی بندہ ان میرڈ ہے نا اور وہ ریلیشن شپ کاؤنسلر ہے, تو آئی ول نیور گو ٹو ہم اور ہر فار دا کاؤنسلنگ. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 50 سالہ خاتون یا مرد کے پاس جانا چاہیے, یا کم از کم 40+ مرد یا عورت کے پاس جانا چاہیے فار سچ میٹرس. اور انفیکٹ میں بہت سے ایسے کپلس کو جو مجھ سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں ہیلپ, میں انہیں کہتا ہوں یار میچور لوگوں کے پاس جاؤ, یعنی گو ٹو دا پیپل ہو ہیو لیوڈ ٹوگیدر فار 20+ ایئر اور 15+ ایئر, دے ہیو ہیڈ کڈس, اور انہوں نے بچوں کی ٹین ایجرس کی جو ہے وہ پرورش کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے ہمارے آڈینس کو کہ ایسے لوگوں کے پاس تو نہیں جانا چاہیے. آئی نو کہ دے مے بی کمپیٹنٹ کم از کم ان تھیوری, بٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ علی بھائی, یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بڑی مشہور ایک رسالہ ہے, الحمدللہ نے موقع توفیق دی پڑھانے کی, ایھا الولد کے نام سے انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو نصیحت کی تھی. تو اس کتاب کے اندر ایک چیز کو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, اور بڑا ایمفیٹکلی انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں ہیں نا وہ وقت کے ساتھ آپ کو سیکھیں گے, اور وہ وقت سے پہلے جان لینا وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور آپ کو بے شک پتہ بھی ہو پھر بھی آپ کو یعنی اس پہ کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے, اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا تعلق ذوق کے ساتھ ہے, ایکسپیرینس کے ساتھ ہے. تو ایکسپیرینشل نالج کے بغیر کچھ چیزیں آپ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی تھیوری پڑھ لیں, جتنے مرضی آپ کورسیرا کے اوپر کورسز کر لیں, سرٹیفکیشنز لے لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز لانگ ایز یو ہیو ناٹ ڈن اٹ یور سیلف,
اچھا ہو سکتا ہے آپ اچھی باتیں کر دیں, جنرل باتیں کر دیں, لیکن آپ پھر بھی یعنی اس پوزیشن کے اہل نہیں ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ایون تو آپ کو بہت پتہ ہے, لیکن آر یو یعنی کیا یہ چیز ایتھیکلی ٹھیک ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے جو ہے نا یو آر شوڈ فٹ کہ آپ اس پہ بات کرنا شروع کریں؟ نہیں. کئی دفعہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بٹ یو آر ناٹ ایکچولی فٹ فار ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ, تجربے کے ساتھ آپ سیکھیں گے. اور بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ہے کہ 40 سال 50 سال, بلکہ ان چیزوں میں جتنا انسان جو ہے وہ یعنی عمر رسیدہ ہے, بڑی عمر کا ہے, اتنا وہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جو بالکل نیا ہے, اس نے یا پھر ایون اس کی شادی بھی ہو چکی ہے, وہ کہہ جی میری شادی ہو گئی میں نے تجربہ کری. نہیں, آپ نے نہیں تجربہ کیا, کیونکہ شادی کے بھی علی بھائی فیزز ہوتے ہیں نا, یعنی ایک شروع کا فیز ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ ایک فیز آتا ہے درمیان کا, پھر اس کے بعد ایک ایسی بھی ایج آتی ہے جہاں پہ میاں بیوی بڑے سال گزار لیے آپس میں, تو وہ ایک قسم کی سمجھوتا کر لیتے ہیں. یعنی ان مینی ویز جو ہے نا یہ چیزیں تبدیلی آتی رہتی ہیں, ایک جسے کہتے ہیں رولر کوسٹر کی طرح یہ نا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کدھر سے اپنا سورس لے رہے ہیں نالج کا. اچھا اگر جو چیز قرآن و سنت نے بیان کر دی وہ تو ہم مان سکتے ہیں نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی یا قرآن مجید نے بیان کر لی, اس میں ہم ظاہرہ دڑلے کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وحی کی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں علی بھائی وہ ساری جو ہے نا وہ تجربے کی بیسس پہ ہیں. وہ حکمت کی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن حکمت بھی علی بھائی سرکمسٹینشل ہوتی ہے ان مینی ویز. یعنی وہ حالات اور واقعات کے مطابق ہوتی ہے, اینڈ اٹ چینجز اینڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس, اور وہ ود رسپیکٹ ٹو پرسن ایز ویل. تو اسی لیے وہ ہے نا ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, خاص طور پہ شادی کے معاملے میں. اور آپ کو یاد ہے کہ ہماری جب شادیاں ہوئیں تو ہمارے استاد جو ہیں وہ جو شیخ انس سے ہم نے مشورہ دیا ہے, اچھا بتائیں کوئی مشورہ دیں کہ کس طریقے سے اس ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہے. تو انہوں نے یہ بات صاف کی, بلکہ وہ جو کوئی بندہ بھی جاتا تھا نا وہ کہتے تھے یار آپ کسی کے پاس, میری آپ کو ایک ہی نصیحت ہے, آپ کسی سے نہ پوچھیں کہ میں نے کس طرح لے کے چلنا ہے. صرف ایک بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا تھا اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. انہوں نے کہا بیوی سے اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہنا, اس سے اور باقی سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس رشتے میں برکت ڈال دے, اور یعنی کوشش کرو اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے, اور اس کے لیے برکت کی دعا کرو, اور اس کے لیے دیٹس آل. اور اس سے بڑی حکمت نہیں ہے, اور حکمت بالغہ بھی ہے کہ قرآن. اچھا میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سنت کو بھی اسٹڈی کریں, علی بھائی بہت زیادہ میاں بیوی کے معاملات کو نا تفصیل سے ڈسکس بھی نہیں کیا ہوا کہ اگر شوہر یہ کرے تو بیوی یہ کرے. تو اللہ کے رسول کی سنت سے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا تھا, اور صحابیات کی آپ کے ساتھ اپنی وائفس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگس کس طرح کی تھی. لیکن اچھا وہ ڈیلنگس بھی علی بھائی ڈفرینٹ ہیں. یعنی ایک طرف آپ کو اللہ, یعنی وہ ایک قسم کے, یعنی وہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو جنرلائز کر کے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایک رول اور پرنسپل بنا لیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ سودا کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. دل کے بھی معاملات ہاں دل کے معاملات بھی ہیں, اور نہیں صرف دل کے بھی نہیں, ایون یعنی حقوق اور فرائض کی بات بھی ہو رہی ہے نا. سیدہ سودا نے اپنی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی, یعنی سیدہ عائشہ کو اپنی جو ہے نا ٹائم پیریڈ اپنا ٹائم دے دیا, اور اللہ کے رسول نے قبول کر لی. تو دیر آر مینی سرکمسٹانسز جو چینج ہوتے ہیں. تو پھر وہی بات ہے کہ آ جا کے اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ون تھنگ, یار میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد کو کراس نہیں کرنا, میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, میں نے کسی کو ایک احساس والا جذبہ اور اس طرح کے جذبے لے کے آئے, اور دیٹس آل واٹ اٹ از. اس کے علاوہ باقی زیادہ تفصیلات ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے کچھ امیچور ایڈوائسز اور سویپنگ جنرلائزیشنز اینڈ ججمنٹل اسٹیٹمنٹس جو بہت معذرت کے ساتھ, دیکھیں میں انکریج کرتا ہوں کہ مسلم امہ میں مسلم اسلامک مائنڈیڈ کاؤنسلرز ہونے چاہئیں, اور میں ینگ لوگوں کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ یس ڈو اسٹیپ ان ٹو دس فیلڈ, بٹ پلیز اگر آپ کا تجربہ اتنا نہیں ہے تو کم از کم اتنے اپنی عمر سے بڑی چیزوں کو ایڈریس نہ کریں, اور اپنے تجربے کو بھی دیکھیں. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ریئل پوسٹ رکھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی ینگ فیمیل کاؤنسلر ہیں, ابھی میرے ذہن میں انہی کی مثال آ رہی ہے, اور میل کاؤنسلرز بھی اس طرح کی میچور ایڈوائس ڈیفینیٹلی دیتے ہیں. تو اب انہوں نے پوسٹ کیا لگائی ہے کہ ریڈ فلیگز ان اے مین, ریڈ فلیگز ان اے مین, اف ہی ٹاکس ٹو ہز مدر مور دین یو رن, یو ول آلویز بی سیکنڈ. اب از دیٹ اے ریڈ فلیگ؟ یعنی دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ کتنی زیادہ ایکسپینڈ کی جا سکتی ہے, اس کے پیچھے کتنی جنرلائز یہ اسٹیٹ, یعنی اٹ از اے ریڈ فلیگ, اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے ریڈ فلیگ, رائٹ. اچھا اس کے بعد اف ہی فارگیٹس یور فیوریٹ کلر ہی ڈزنٹ لو یو.
یہ تو لگتا ہے میں بھی اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا. آپ کو یاد ہے؟ دیکھیے یا مجھے یاد ہے وہ ایک واقعہ آپ نے بھی سنایا تھا. خیر اگر ٹائم ملا ہم وہ سنائیں گے. بٹ یعنی یہ دس از ریئل مغیرہ بھائی, دس از ریئل, آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ. اوکے, اینڈ دین اف ہی از کوائٹ ہی از ٹاکسک, یعنی ہی از کوائٹ آل دا ٹائم. اور اگر وہ بولتا ہے تو پھر وہ ایسے اللہ معاف کرے وہ بھی کوئی نکل جائے گی اس کے لیے کوئی بات. If he ever disagrees with you, then most probably he is controlling. اب یہ وہ چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے میں ایگزیکٹ الفاظ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, بٹ کرکس یہی ہے ان پوسٹ کا. اوکے, if he doesn't buy you gifts randomly, he is not investing in you. Okay, if he asks for space, he is planning to leave you. If he doesn't text back instantly, he is cheating. یہ ریئل اس طرح کی چیزیں ہیں جو ریڈ فلیگس کر کے بتائی جا رہی ہیں. اب دیکھیں ہاؤ ایزی اٹ ہیز بیکم ان ٹوڈیز ایج کہ آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کر لکھو کہ مجھے ریلیشن شپ ایڈوائسز کچھ دو, وہ آپ نے سمپل جو ہے نا وہ اب جا کر کیمرہ کے آگے بول دینے, یا آپ نے سمپل جو ہے نا وہ ان کی پوسٹ بنا دینی ہے. پوسٹ بنانے کے الگ ایپس ہیں اور وہ آپ نے انسٹا پہ شیئر کر دینی ہے جسٹ ٹو پروموٹ یور پیج. بٹ یو آر ناٹ ریئلائزنگ کہ یور ایڈوائسز اینڈ امیچور ایڈوائسز کین ایکچولی کسی کو وہ غلط ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ چیزیں لے جا سکتی ہیں. تو یہ دس واز واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ ود یو. ابھی پریویس جو میں نے سوال بھی پوچھا کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم کس سے ایڈوائس لے رہے ہیں اور ہم کس سے اپنا مشورہ کر رہے ہیں, اپنے فیملی ایشوز ہم کس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. اوکے, سو دیٹ از ون تھنگ. اچھا ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے آئیڈیل سیلف مرد کا, اور ہوز اے ریئل مین, اور اس میں کیا وہ کیریکٹر ٹریٹس ہونے چاہیے, رحمہ, کمپیشن, پھر ایموشنل ایفیلیشن, اور ایموشنل بینک بھی وہ وائف کا فل کرے وغیرہ وغیرہ. بٹ دین اگین وی ہیو اسٹوریز آف صحابہ, اور ہمیں ان میں ڈومیسٹک ایشوز نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل اسما بنت ابی بکر, وہ اپنے والد کے پاس آئیں اور زبیر کی شکایت لگائی, اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت سخت انسان ہے, اور میں نے ان سے زیادہ سخت انسان نہیں دیکھا, یعنی وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. تو اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے سے جو ہے وہ غالباً یہ کہا کہ وہ بیٹی صبر کرو, ایک نیک انسان ہے, یعنی ہی از اوبیسلی عشرہ مبشرہ. تو دیکھیں دس شوز کہ صحابہ اینڈ صحابیات ایون دے ہیڈ ڈومیسٹک ایشو. حضرت علی بہت زیادہ اکثر جو ہے وہ جی حضرت علی اتنا دور جائیں اللہ کے رسول کے اپنے گھر میں, اپنے گھر میں ناراض ہو کے وہ ہیومن بینگز, they were human beings, exactly. سیدہ فاطمہ سیدنا علی کے آپس میں اختلافات اور تھوڑا بہت یعنی یہ ساری چیزیں مطلب یہ ایک دس میکس دم ہیومن. پرابلم وہی ہے ہم جب ڈی ہیومنائز کریں گے ان کو اور ان کے بارے میں, تو پھر ہوتا یہی ہے کہ جب وہ نیچرل چیز کوئی پتہ چلتی ہے, اچھا جی فلاں صحابی نے اپنی بیوی کو مار دیا, وہ پرابلم ہوئی یار اللہ معاف کریے, تو بھائی وہ یار نارمل ہیومن بینگس تھے جن میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں, بالکل وائلنس بھی ہوتا تھا, اس طریقے سے کئی طرح خواتین کی طرف سے بھی جو ہے نیگلیجنس ہوتی تھی, یعنی دیر ور ایوری ٹائپ آف ہیومن. اور اللہ کے رسول نے وہی والی بات ہے ہر مسئلے کو ڈفرینٹ طریقے سے علی بھائی کیا. بس آپ دیکھیں نا جہاں پہ ظلم اور زیادتی ہے اس سے روکا, موٹی چیزیں بس. اور میرا خیال ہے اتنی موٹی چیزوں پہ ہی غور کرنا چاہیے, اس پہ زیادہ تفصیلات میں جانا, اور جو اتنی اسپیسیفسٹیز جو آپ نے بیان کی ہیں نا کہ بھائی اگر یہ کرے تو وہ مجھے بھی ایک بھائی نے وہ ایسے ہی کسی اسپیکر نے کوئی بات کی نا, تو میرے ایک دوست ہے, اس نے مجھے کال کر دی, اس نے کہا میرا گھر خراب ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے, اس نے وہ گالیاں دی اس بندے کو جس کی وہ ویڈیو دیکھی تھی, اور اس نے بھی یہ والی باتیں کی تھی. اس نے کہا ریڈ فلیگز ہیں, اس نے کہا وہ بھائی اللہ اس کو کرے, وہ بھائی نے خواتین کو کہا ہوا تھا کہ اگر آپ کا شوہر میں یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہے اور وہ آپ سے صحیح محبت نہیں کرتا, سچی محبت. اور اس میں بھی اس طرح کی یعنی سبحان اللہ چھوٹی یعنی بونگی باتیں میں کہوں گا کہ آپ کو اگر اسے آپ کی فیوریٹ ڈش کا نہیں پتا یار سبحان اللہ اللہ اکبر, یعنی اس کا تعلق محبت میں نہیں. مرد محبت کیا وہ اللہ معاف کرے صرف یاد کرنے سے کرتا ہے, رٹا مارنے سے کرتا ہے. اس طریقے سے پھر سب سے زیادہ محبت آپ سے پھر آپ کا جو چیٹ جی پی ٹی کرتا ہے یا پھر آپ کا کمپیوٹر کرتا ہے, اس کو سب کچھ یاد ہے آپ کے بارے میں, اور سب سے زیادہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ایف بی آئی یا پھر سی آئی اے کرتے ہیں جن کو سب سے زیادہ پتہ ہے آپ کے بارے میں, اللہ معاف کرے آپ کی ہر چیز پتہ ہے ان کو. یعنی کتنی فضول بات ہے. تو یعنی اس طرح کی جنرلائزیشن علی بھائی بہت تباہ کی ہیں گھر, اللہ معاف کرے. اور علی بھائی ایک اور امپورٹنٹ چیز جو جہاں پہ, اور یہ دونوں کی طرف سے میرا بھائی یہ امیچور ہمارے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو شروع میں آپ نے بات کی نا, میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ویسٹرن اسکالرس کو سنتے ہیں اور ان کی جو لیکچرز میاں بیوی کے مسئلوں میں, کلچرل ایشوز کے بارے میں وہ پاکستان میں اپلائی کرتے ہیں. یعنی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی وہاں پہ حالات بالکل دیکھیں, وہاں پہ ڈیموگرافکس ڈفرینٹ ہیں, ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. وہاں پہ ایک عورت جو ہے وہ فار ایگزامپل کما رہی ہے, وہاں پہ سروائیول جو ہے نا میاں بیوی. میں ایک نام بھی لے لوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہم سے سوال پوچھا گیا. ایک اسکالر ہیں جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں,
اور میں بھی ان کے فتاواز کو فالو کرتا ہوں. شیخ عاصم الحکیم. اچھا وہ میں سمجھتا ہوں ود آل ڈیو رسپیکٹ شیخ ہمارے سر آنکھوں پہ، بٹ کبھی کبھی نا یہ ہمیں ایکچولی بہت سے بھائی جب آئے اپنے میرٹل ایشوز ڈسکس کیے تو اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ہماری وائفس کرتی ہے کہ بس شیخ عاصم الحکیم کا اسٹیٹس پکڑتی ہیں اور ٹویٹس چھوٹی چھوٹی 2 لائنوں کی، ٹویٹس جو ان کے آنسر اور وہ بھی فنی وہ نہیں اللہ معاف اب ان کا تھوڑا سا نا روتھلیس اسٹائل. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شاید پاکستانی کلچر اور ڈائنامکس کو اتنا نہیں سمجھتے. بالکل ایسے ہی. تو وہ ڈائریکٹ جیسے کسی نے یہ سوال پوچھا نا کہ اگر میرا ہسبینڈ جو ہے وہ مدر کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، مدر کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، تو وہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ آگے سے اس طرح کا روتھلیس رپلائی کرتے ہیں کہ ہی از اے ماماز بوائے، ہی شوڈ گرو اپ. یہ ان کا 1 لائن آنسر ہے. ٹھیک ہے، اب میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کہ یار کچھ مرد زیادتی کر دیتے ہیں، کچھ مرد جو ہے نا وہ بیوی کو سمجھتے کچھ نہیں اور نہ وہ اس کے لیے کوئی اسٹینڈ لیتے ہیں، اور وہ ان کی ماں چاہے غلط بھی ہے معذرت کے ساتھ پھر بھی وہ مدر کا ہی ساتھ دیتے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم کیس ہے. لیکن کبھی کبھی دیکھیں آپ کی مدر بوڑھی ہیں اور آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں، اگر آپ ان کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں کسی وجہ سے، تو معذرت کے ساتھ دیکھیں میں نے نام بھی اس لیے لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ شیخ عاصم الحکیم کو ایسے معاملات میں کوٹ کیا جاتا ہے، اینڈ ہی از اے گریٹ اسکالر، ونڈرفل اسکالر. نہیں، مفتی مینگ کا بھی یہ مسئلہ ہے، میں بھی نام لے لیتا ہوں. مفتی مینگ جو ہیں انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں اور وہ اللہ معاف کرے. اور علی بھائی یہ سب سے بڑی اچھا اگین میں تو ان کے فتووں پہ بھی سوال اٹھا سکتا ہوں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتویٰ اٹ سیلف غلط ہے. یعنی ایون اگر وہ فتاوا جات ہیں ان کے، تو ہم تو ان سے فتوے میں بھی کئی دفعہ اختلاف کرتے ہیں، اور سبحان اللہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن ایک جنرل پرنسپل جو علی بھائی بات کی نا، تتغیر الاحکام بتغیر زمان و مکان، بعض علماء نے یہ ایڈ بھی کیا کہ جو اسلامک رولنگز اور انجنکشنز ہوتے ہیں یا فتوا ہوتے ہیں، وہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم اینڈ پلیس دے ڈفر اینڈ چینج. یعنی مثال کے طور پہ وہاں پہ امریکہ میں جو رہے، اور ایسا ہوا ہے، یعنی ایسے اسکالرز جو مکہ کے اندر یا سعودی عرب میں اگر ہم بات کریں آج سے بہت دیر پہلے فتویٰ دیتے تھے، بلکہ ایک ہی ٹائم کی بات کر لیں، بہت جی عورت گاڑی نہیں چلا سکتی، آج وہی فتاوا جات جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور میں ان اسکالرس کو بلیم نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کر رہے ہیں، دیٹس اٹ. حالات بدلنے سے آپ کو کچھ حالات کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے کچھ جگہوں پہ آپ کو فلیکسیبلٹی، یعنی وقتی طور پہ یا پھر کئی دفعہ وہ فلیکسیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، آپ کو اس کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے اور آپ کو وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے وہی اسکالر جو سعودی عرب میں جائیں گے، وہی اسکالر جو فتویٰ سعودی عرب کے کانٹیکس میں دے رہے ہیں، کلچر کے، وہ امریکہ میں نہیں دیں گے. امریکہ میں بالکل ڈفرینٹ کانٹیکس ہوگا ان کا. اینڈ دیر آر ہنڈریڈ اینڈ ہنڈریڈز آف ایگزامپلز دیٹ وی کین گیو انشاءاللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از واٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز. اور میں علی بھائی اسی لیے بہت اس بات کو یعنی اس بات کو ایمفسائز کرتا ہوں اس بات پہ کہ فتویٰ دینے والے کو بھی یہ سوچ سمجھ کے یعنی کہ بتانا چاہیے کہ کیمرہ سامنے پوری دنیا مجھے سن رہی ہے، اور مجھ سے میری اس بات سے ہر بندہ اپنے معنی کی اپنی پسند کی چیزیں، یعنی وہ اپنا ایک سلیکٹیو بائس جو ہوتا ہے وہ لے کے چلا جائے اور وہ کہے اب اس کو کہانی بنا دے کیا کیا. تو آپ کو ڈسکلیمرز دینے ہیں، آپ کو بڑا کچھ آپ نے ساری بیلنسڈ بات کرنی ہے. آپ نے بالکل 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 صحیح آپ نے بات کی اور آپ نے صحیح نام لیا. اور یہ سارے لوگ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. اور پرسنلی میں مفتی مینگ کے بھی کلپس دیکھتا ہوں، میں شیخ عاصم الحکیم، بٹ آپ نے صحیح بات کی کہ کبھی کبھی شاید دیکھیں ہر انسان میں کوئی کمی ہوتی ہے، ان کو شاید یہ پتہ نہیں لگتا مے بی کہ ہمیں ہر کلچر کے لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں، کلچر کے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. بٹ اینی وے اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے قبول فرمائے. اچھا مغیرہ بھائی، ہم نے بات کی، اب چونکہ ہمارا ٹاپک ہے ہوز ہر ریئل مین، شروع میں نے تھوڑے سے مسائل اس لیے بھی بیان کر دیے کہ ذرا ایک بیلنس بھی کریٹ ہو جائے شروع میں، اور ہم تھوڑا گراؤنڈ ریالٹیز کی پہلے بات کر لیں. تو آپ نے تو بات کی کہ چلیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے کہ جو منیمم کرائٹیریا ایک مرد کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ نان نفقہ پورا کرے. واٹ اباؤٹ دا منیمم ایکسپیکٹڈ بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ اینڈ کیریکٹر ٹریٹس؟ اور بینچ مارک کی بھی چلیں بات کر لیتے ہیں. رجل ہوز اے ریئل مین، رجولیہ جسے ہم کہتے ہیں، ہاں وہ کون ہے ایک صحیح معنی میں جس کو اللہ نے کہا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. تو یہ کون ہے رجال؟ علی بھائی بہت امپورٹنٹ بات ہے. میرا خیال ہے کہ قرآن مجید نے جب ان کو ذکر کیا تو احادیث میں اور شریعت میں ہمیں ان کی کچھ کوالٹیز اور ٹریٹس نظر آتی ہیں، اور میں کچھ ذکر کر دیتا ہوں جو علماء نے ذکر کی ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے علماء نے ذکر کی ہے کہ واٹ آر دوز کوالٹیز اینڈ ٹریٹس دیٹ میک مین اے مین،
یعنی جو ایک مرد کو مرد بناتی ہیں وہ کوالٹیز نا، یا میسکولینٹی کے لیے وہ میسکولن سینٹرڈ کوالٹیز ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے انٹرسٹنگلی کہ علماء نے اس چیز کو داڑھی کو ذکر کیا. اچھا. یعنی مردانگی جو ہے داڑھی کا ایک روب ہوتا ہے اور اس سے ایک وجاہت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی ایک جو آؤٹر لک ہے اس کا بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللحیۃ کرامۃ من اللہ عز وجل للرجال وجعلها اللہ میزۃ لہ علی النساء، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے داڑھی ہے نا، یہ ایک آنر دیا ہے مرد کو، اور یہ ایک یونیکنیس ہے ایک مرد کی عورت کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور اس طریقے سے داڑھی کو بڑھاؤ اور یہ ساری چیزیں. تو ایک چیز یہ ذکر کی علماء نے، یعنی فزیکل ٹریٹس بھی بہت میٹر کرتی ہیں آبویسلی میل ہوڈ کے اندر یا میسکولینٹی کے اندر. اسی طریقے سے اگر آپ دوسری چیز جو خاص طور پہ ہماری شریعت نے اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس کیا ہے وہ ہے فزیکل اسٹرینتھ اینڈ ٹفنس. یہ بھی ایک میل ڈومیننٹ کوالٹی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے كنا نتحدث انہ اعطی قوت 30، کہ ہم جو ہے نا یہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت اللہ نے عطا کی. تو یعنی مردوں کی طاقت، یعنی مردانگی کے اندر اسٹرینتھ، فزیکل اسٹرینتھ ہونا. اور بہت اچھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ جم ریٹس جسے ہم کہتے ہیں، ویسے تو جم ریٹس وہ ایک قسم کی باڈی کے بارے میں ایک کلٹ بھی ہے، باڈی آف دا کلٹ جسے کہتے ہیں، وہ ایک نیگیٹو سینس میں بھی آ رہی تھی بات، لیکن کہنے کا مطلب ہے فزیکلی ٹف ہونا، فزیکلی ہیلدی ہونا، اسٹرانگ ہونا، مسکولر ہونا. اس کا آپ کے نفسیات پہ بڑا اثر پڑتا ہے علی بھائی، آپ کی ڈیلنگس میں بہت اثر پڑتا ہے، آپ کے دا وے یو ایکچولی کیری یور سیلف، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو فزیکل اسٹرینتھ اینڈ ٹفنس جو ہے نا یہ بہت زیادہ. اسی طریقے سے علی بھائی ایک اور چیز خاص طور پہ مردوں کے حوالے سے جو ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، کچھ ایسی ٹریڈس یا ایسی سپورٹس کے اندر انگیجمنٹ یا ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر جو میل سینٹرڈ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یعنی آپ کی سوئمنگ ہو گئی، آرچری ہو گئی، اور اس طرح کی چیزوں کا. اس طریقے سے صحابہ کے ہاں ان چیزوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، سورڈس کے حوالے سے، تلواروں کے ہاں، اور تلواریں رکھنا، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف. تو خاص طور پہ مردوں کے حوالے سے جو ہے نا یہ چیز ذکر. اسی طریقے سے علی بھائی رسپانسبلٹی، فائنینشیل رسپانسبلٹی کے بارے میں ذکر ہو چکا، فیملیل رسپانسبلٹی. اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ اپنی خواتین کو خاص طور پہ ان کی پروٹیکشن یا اپنے گھر والوں کی ایک پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر رکھا ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے یعنی جو عورتوں کی پروٹیکشن یہ ذمہ داری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے مسند احمد کی، آپ نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو بہت سے جو خواتین ہیں بہت زیادہ انفلوئنس ہوں گی، تو پھر اس میں جو مرد ہوں گے وہ اپنی بیوی کو، اپنی یعنی اپنی گھر والیوں کو، خواتین کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اور اس طریقے سے اپنی کزنس کو جا کے ان کو روکیں گے، ان کو بچائیں گے دجال کے فتنے سے. تو اسی طریقے سے علی بھائی غیرت جو ہے یہ جو ہے ایک بہت بڑی کوالٹی ہے مرد کی، جو میل ڈومیننٹ کوالٹی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں. اس میں ایک شخص ہوگا جس کو آپ نے فرمایا کہ وہ دیوث ہوگا. دیوث کون ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو بغیرت ہوتا ہے، یعنی اس کو حیا شرم نہیں آتی کہ اگر ان کی خواتین کے ساتھ کوئی بندہ کوئی یعنی یا پھر ان کی خواتین جو ہیں وہ کسی غلط کام میں ہوں، یا ان کی خواتین کو کوئی بندہ تنگ کرے تو ان کو، یا پھر وہ ان کے ساتھ تعلقات ہوں، تو اس چیز پہ اس کو اگر غیرت یا شرم نہیں آتی حیا والے معاملات میں، تو یہ چیز جو ہے یہ میل ڈومیننٹ کوالٹی نہیں. اگین اس کے ایک ایکسٹریم سائڈ بھی ہے جو ہمارے ہاں وہ آنر کلنگ کے حوالے سے ہوتی ہے، ظاہر شریعت اس کو دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اسی طریقے سے علی بھائی کرج جو ہے خاص طور پہ یعنی شجاعت ہونا، اور اس طریقے سے انسان کو جو ہے نا وہ بہت بہادر ہو، تو یہ بہادری جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک میل ڈومیننٹ کوالٹی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کنا اذا احمر البأس، جب بھی لڑائی بہت سختی یعنی جنگ کے حالت میں جب بہت زیادہ گرما گرمی ہو جاتی، ولقی القوم اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پناہ لیتے تھے جا کے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور فرماتے تھے فما یکون منا احد ادنی من القوم منہ، تو اس دن میں دشمن کے سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول ہوا کرتے تھے. یعنی صحابہ دور، ظاہر ہے ہر بندہ، ایک جنگ ہو رہی ہے تو ہر بندہ ایک پریکاشنری میجر لیتے ہوئے تھوڑا سا خوف کی حالت میں دور رہتا تھا، تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یعنی یہ والی کوالٹیز ہیں جو خاص طور پہ جو ہے نا مرد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں جنرلی، یعنی فزیکل اسٹرینتھ کی، جس میں بہت زیادہ آپ کی جو ہے نا فزیکل اسٹرینتھ یوز ہوتی ہے ان ایکٹیویٹیز میں. ایسے شوق بھی رکھنا،
ایسی یعنی اس میں شوق، ایسے میں اسپورٹس بھی آتا ہے اسپیشلی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں جو ہے نا سوئمنگ کا ذکر ہے، اسی طریقے سے رمی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور صحابہ کے ہاں ہمیں بھی روایات مل جاتی ہیں کہ خواتین کو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نیٹنگ وغیرہ کریں، ٹھیک ہے نا. یہ اسپننگ دا ویل اس دور میں کیا کرتا تھا، گھر کے کام. اور اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو خاص طور پہ آرچری اور سوئمنگ سکھاؤ، اور اپنی لڑکیوں کو جو ہے گھرداری سکھاؤ، اور اس طریقے سے اسپیل وننگ یا نٹنگ یا اس طرح کے جو کام ہیں جو فیمیل اسپیسیفک ہیں تو وہ کام کرو. تو میرا خیال ہے یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو میرا خیال ہے کہ ایک مرد کو اپنے اندر بلڈ کرنی چاہیے اسپیسیفکلی، اور اس کے بارے میں ہماری دینی روایت جو ہے بڑی واضح ہے. اچھا، یہ بڑا کمال کا شعر بھی علامہ محمد اقبال کا، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. قہاری مطلب کہ غالب آنا، اور وہ بھی اینیمیز کے اوپر. غفاری ظاہر ہے غفور سے ہے، جب غلبہ پا لیں تو پھر معاف کرنے کی بھی جو ہے وہ ایک ایبیلٹی ہو. اور اس کے بعد قدوسی، بڑا دل. قدوس یعنی یہ پاک، ایک وہ پاکیزگی سے نکلا ہے کہ اس کی تنہائی بھی پاک ہے، حیا والا ہے، نیک بنتا ہے، نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، نیک ہے. اور جبروت، جبر سے، گریٹ مائٹ. تو یہ وہی باتیں دیکھیں علامہ محمد اقبال نے کتنی خوبصورتی سے بیان کر دی. یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. آپ نے بھی سبحان اللہ قرآن سے یہی. اچھا، ہمیں جو 2 بہت زبردست میسکولین فگرز قرآن میں ڈیٹیل میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں جن کا بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پروفٹس بھی تھے، اور ٹرو میسکولین کیریکٹرز، یعنی جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ٹرو میسکولینٹی ہے کیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی مدد کی تھی، ایسے وہ جو پانی پلا رہی تھی، تو وہ خود آگے ہوئے. ان کی غیرت نے یہ ان کی غیرت جو ہے اس کے خلاف تھا کہ لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ کام کچھ کر رہی ہیں، وہ خود آگے ہوئے، انہوں نے آفر کیا. اینڈ دس از ہائٹ آف ڈیسنسی. اور بلکہ حدیث میں تو میرا بھی یہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ ان میں سے ایک آگے چل رہی تھی تو ان کا تھوڑا سا لہنگا غالباً اوپر ہوا، اسکرٹ جو پہنا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام حیا والے تھے بہت، چادر ان کی اٹھی، چادر اٹھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے آگے چلنے دیں. انہیں شرمندہ بھی نہیں کیا، لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوا تو وہ خود آگے چلے. اسی طرح یوسف علیہ السلام سبحان اللہ، when he enters that hall، جہاں پہ وہ واک کرتے ہیں، اور جو ہے نا واک کر کے آگے جب آ رہے ہوتے ہیں، عورتیں اپنی انگلیاں کٹ کر دیتی ہیں، تو واٹ اے واک دیٹ واز. یعنی وہ کیا ڈگنیٹی والی چال تھی، آنکھوں میں حیا تھی، ڈیسنسی تھی. تو بہت کمال کے یہ ٹریٹس ہیں. یعنی حیا، آئی تھنک کہ دس از آلسو پارٹ آف مسکولینٹی. جی علی بھائی، یہ کوالٹیز وہ ہیں مطلب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ، یعنی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو میلز اور فیمیلز دونوں سے ایکسپیکٹیڈ ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ اس میں خواتین سے زیادہ جو ہے نا ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اللہ کی، یعنی زیادہ ان کے اندر یہ ڈومیننٹ کوالٹی پائی جاتی ہے. یعنی مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں میں یہ مردوں کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے. تو جیسے کہ حیا کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے بات ذکر کی نا، کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. حوروں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ نظروں کو جھکانے والی ہوں گی. اب نظروں کو تو مردوں نے بھی جھکانا نا، جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، تو سورۃ النور میں. تو بالکل اس طریقے سے عورتوں کو بھی حکم ہے، لیکن خواتین کی خاص طور پہ یہ حسن کے اندر اور کوالٹی، یعنی کیریکٹرسٹک یہ خاص طور پہ ذکر کی کہ وہ ان چیزوں میں مردوں کی نسبت ان میں زیادہ ہونی چاہیے. تو حیا بالکل ڈیفینیٹلی آپ نے بتایا یہ انبیاء کی بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی صفت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی حیا تھی کہ جو ایک بالکل جوان لڑکی جو ابھی ان میرڈ ہے تو اس کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے. اور اسے عرب کلچر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اس طرح کی جو بچیاں ہوتی تھیں، ینگ نوجوان، وہ کتنی حیا والی ہوتی تھی کہ باقاعدہ اس کی تشبیہ دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بالکل ڈیفینیٹلی حیا بھی ایک کوالٹی ہے. اسی طریقے سے علی بھائی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اپنی جو ہے نا خواتین کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے مردوں سے. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، اور بھی روایات ہیں مل جل کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، الصلاۃ، اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے آنرز ہیں، یعنی اپنی غلام، ان کے بارے میں آپ نے تلقین فرمائی. اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اپنے جو غلام ہیں، جو سرونٹس ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی ایسا برڈن نہ ڈالنا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. اور اس کے بعد کہا اللہ فی النساء، کہ اللہ تعالیٰ کی سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا
جب تم اپنی بیویوں کے بارے میں فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ کہ یہ تمہاری مددگار ہیں تمہارے گھر میں، تمہاری فیملی کے اندر یہ تمہاری ہیلپرز ہیں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ امانتاً لیا ہے، اللہ سے امانتاً لیا ہے، یعنی تم ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیتے ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عورتیں آپ کو بطور امانت کے طور پہ دی ہیں، یعنی خواتین جو ہیں اللہ نے امانت کے طور پہ دی ہیں. اور ایک مرد سے ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے امانت کے بارے میں انسان کیئرفل ہوتا ہے، اس کے بارے میں پروٹیکٹیو ہوتا ہے، اس کے بارے میں کاشیس ہوتا ہے کہ یار اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ یہ میں نے واپس کرنی ہے. بالکل اسی طریقے سے کتنا خوبصورت ایکسپریشن ہے کہ انسان جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں سمجھے کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں جو مجھے ملی ہیں اور میں نے یہ واپس کرنی ہے، ریٹرن کرنا. تو یعنی یہ اس طرح کی یہ کوالٹیز جو ہیں خاص طور پہ ہمارے دین نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیے. اور علی بھائی جو یہ ہے نا یعنی ایک ڈیرنگ جو ہے نا وہ ہونا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اور آگے بڑھ کے جرت اور انیشیٹو لینے والا، یہ بھی اللہ نے مردوں کے اندر خاص، یعنی اللہ کی مردوں سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مرد جو ہے نا یہ والا کام زیادہ کریں. تو جیسے کہ وہ بڑی مشہور روایت ہے نا کہ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں سیدہ صفیہ، تو وہ جب بنو قریظہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ اس کے اوپر چڑھ گیا ایک یہودی اور اس نے چڑھ کے حملہ کرنے لگا مسلمان خواتین کے اوپر اور بچوں کے اوپر، تو اس موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سیدنا حسان ابن ثابت کو کہا تھا کہ آپ ذرا آگے بڑھ کے کریں، تو وہ نہ کر سکے اس موقع پر، وہ تھوڑا سا تو پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پھر جو آگے بڑھ کے اس شخص کا جو ہے نا سر قلم کیا اور اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس کا سر باہر پھینکا تو جس سے یہودی ڈر گئے. تو وہ جو کوالٹی ہے وہاں پہ اب مرد سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب مشکل حالات ہیں تو اس میں وہ آگے بڑھے، ذمہ داری لے. ایون دو خواتین ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہ ڈر ہوں، لیکن اس موقع پر مرد کو کرنا چاہیے. اور علی بھائی اس دور کے سبحان اللہ صحابہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ کون ہے عبداللہ ابن ام مکتوم؟ یہ ایک نابینا صحابی، یعنی یہ وہ صحابی ہیں، امیجن کریں کہ یہ ایک نابینا صحابی ہیں. اور نابینا صحابی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نابینے کی لمیٹیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں نا، ایک بندہ جو دیکھ نہیں سکتا اس کی لمیٹیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے اور مسلمان جہاد کے لیے جاتے تھے تو پیچھے سے سیدنا عبداللہ ابن مکتوم کو جو ہے نا وہ گورنر بنا کے جاتے تھے، حالانکہ وہ نابینا ہے. یعنی جسٹ بیکاز ہی واز اے میل، حالانکہ اور بھی خواتین تھیں وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود مرد کو ذمہ دار بنایا کہ بھائی تم ایون نابینا ہو، اس کے باوجود. اور ملٹیپل ٹائمز ہی واز دا گورنر اینڈ دی ایبسنس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایون دو ہی واز اے بلائنڈ. انہیں پیچھے خواتین ہیں، بچے ہیں، تو ان کے اوپر ایک مرد کو ذمہ دار بنایا، ایون دو ہی ہیڈ فزیکل امپیئرمنٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ نا، یا آنکھوں کی امپیئرمنٹ ہے. تو یعنی اس سے پتہ چلا کہ مرد کو انیشیٹو لینے والا، ذمہ داری ریگارڈلیس آف دی سرکمسٹانسز، ریگارڈلیس آف ہز لمیٹیشنس، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری جو اس پہ ڈالی ہے، رسپانسبلٹی. علی بھی ایک ہوتی ہے فزیکل اسٹرینتھ، ایک ہوتا ہے ایک اسٹرینتھ آپ کی جو رسپانسبلٹی لینے کی نا، بیئر کرنے کی، اپنے شولڈرز کے اوپر ایک بوجھ اٹھانے کی جو ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی. بالکل ٹھیک، بہت زبردست، ماشاء اللہ. اچھا، میرج کے حوالے سے پرٹیکولرلی مرد میں کیا وہ خصوصیات ہونی چاہیے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ پھر آئی ول آلسو کمنٹ. یہ تو چلیں جنرلی ہوز اے ریئل میل، جنرلی یہ خصوصیات ہیں ود ریگارڈس ٹو میرج. علی بھائی میرج میں نا کچھ فزیکل کوالٹیز ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے جو آج کل کے دور میں ہمیں سمجھنی چاہیے. آئی تھنک آئی نیڈ ٹو بی ایکسپلسٹ ان دیٹ، کیونکہ ایک فزیکل ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اس پہ مرد کا ایک جو ہے نا اس چیز کو اچھا بنانا یہ عورت مرد کی ذمہ داری ہے. اور میں بتاؤں آج کل اللہ معاف کرے ہماری غذائیں اور بہت سے ایسی پرابلمس ہیں مردوں میں، مرد ان ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایک بیڈ روم لائف جو ہے متاثر ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے. اور اس کی وجہ سے ان کی وائفس کے اندر فرسٹریشن اور پرابلمس، اور اس کی وجہ سے حرام ریلیشن شپس بہت زیادہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک مرد کے اوپر ذمہ داری ہے شادی سے پہلے بھی کہ وہ اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں کنسرنڈ ہو، وہ اپنی سیکشول ہیلتھ، آئی ایم گوئنگ ٹو بی ایکسپلسٹ ہیئر، ہی ہیز ٹو بی، ہی از ریسپانسبل فار دیٹ، ٹھیک ہے نا. اور اس کو اس میں ڈومیننٹ ہونا. اور میں بتاؤں کہ یہ ایک بیک بون، ہمارے ایک بھائی ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک بیک بون ہے میرج کی اس کی نظر میں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جس میں یہ پرابلمز ایگزسٹ کر رہی ہیں بیکاز آف سرٹن ریزنس. تو آئی تھنک دیٹ از دا فرسٹ تھنگ جس کو ہمیں کرنا ہے مرد کو. دوسری چیز علی بھائی اس میں خاص طور پہ جو میرج کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری بنائی ہے کہ گھر کا لیڈر وہ ہے،
مین آف دا ہاؤس, ہی از گوئنگ ٹو بی لیڈنگ. اور قوام کا مطلب علی بھائی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس گھر کی اوور آل ویل بینگ, اسپیشلی ریلیجیوسٹی کی اور اسپریچول ویل بینگ اور اسپریچول ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ونس یو آر میرڈ, دا فرسٹ کنسرن of yours is going to be that you need to be actually taking the responsibility of your family with regards to their spiritual well-being, ان کی hereafter کے بارے میں, خیر کے بارے میں, کہ میری جو ہے اس کے اندر ریلیجس تربیت اور ڈیولپمنٹ یہ آ جاتی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی وائف کی تربیت کرنا, خاص طور پہ دینی اعتبار سے اس کی گرومنگ, یہ اصل میں ذمہ داری مرد کی ہے. یعنی یہاں پہ تو ہم بچوں کی بات کریں نا, لیکن بیوی کی بھی تربیت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان اے ویری گڈ سینس, کیونکہ آپ لیڈر ہیں, آپ ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے آلریڈی بات کی, فائنینشیل رسپانسبلٹی اس کے اندر آ جاتی ہے اسپیسیفکلی, کہ آپ نے فائنینسز کو دیکھنا ہے, اس کی ڈیلنگ آپ کے ذمہ میں. اسی طریقے سے اس کے بعد بچوں کے بارے میں آپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اپنی وائف کے ساتھ مل کے ان کی ویل بینگ, خاص طور پہ ان کی ایجوکیشن, ان کے بارے میں خیال رکھنا. ایون دو ہاں وہ جیسے اللہ کے رسول نے کہا فإنہن عوان بین ایدیکم, یعنی وہ تمہارے ہیلپرز ہیں, یعنی اسسٹنٹس ہیں. خواتین آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی جہاں پہ مرد نہیں کر سکتا بیکاز آف سرٹن تھنگس, تو وہاں پہ خواتین آپ کو ہیلپ کریں گے, لیکن اس کی ڈائریکشن آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے. یعنی گھر میں گھر کا مزاج, یعنی پورے گھر کا اوور آل ماحول کس طرح کا ہوگا, بچے کس طرف جائیں گے, ان کی کیا اورینٹیشنز ہوں گی ود ریگارڈس ٹو دیئر ایجوکیشن, ود ریگارڈس ٹو دیئر ڈیولپمنٹ اینڈ ویل بینگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اوور آل مرد کے اوپر ڈالی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ موٹی موٹی چیزیں قرآن و سنت نے مینشن کی ہیں ذمہ داری کے طور پہ. باقی تفصیلات میں ظاہر ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. ایکسلنٹ. اور دیکھیں اب امت جس اسٹیٹ سے گزری ہے مغیرہ بھائی, غزہ کا ایشو بھی ہمارے سامنے ہے, اور ہم ہر ٹاپک میں کوشش کرتے ہیں اس ایشو کو ضرور انکلوڈ کریں, بیکاز اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو مسلم امہ از فیسنگ. آئی بلیو کہ وی نیڈ ریئل مین. بالکل, وی نیڈ لیڈرس, وی نیڈ بریو مین, وی نیڈ کریجس مین. اور یہ اسی لیے میں نے سوچا چلیں اس پہ بات بھی کی جائے, اور پھر تھوڑے میرٹل ایشوز کے حوالے سے بھی اس پہ بات کی جائے. اور آپ نے بہت زبردست پن پوائنٹ آپ نے وہ چیزیں بتائیں جو میں بھی بتانا چاہتا تھا, اسپیشلی جو ایکسپلسٹ چیزیں بھی آپ نے بتائیں کہ مین کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بیکاز ان دا لاسٹ پوڈ کاسٹ وی ڈسکسڈ اباؤٹ ریڈیکل فیمنسٹک آئیڈیاز, بٹ وی آلسو ہیو ٹو ڈسکس کہ مین, جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ان کی فالٹس کی وجہ سے فیمنزم کو بھی اسپیس ملی ہے, اور غیر ذمہ دار جو لوگ ہیں, جو مرد ہیں اسپیشلی, ان کا رویہ, اور میں کہوں گا کہ میسکولینٹی کا غلط استعمال کرنا, ایگریشن اور چودھری بن جانا, ٹھیک ہے نا, اور ذمہ داری دکھانا ہی نہ بالکل, یا کبھی بڑے ہی نہ ہونا. سیدھی سی بات ہے, شیخ عاصم حکیم ماماز بوائے کہتے ہیں, تو میں خیر اس بات سے تو میں اختلاف کرتا ہوں جس بات پہ ماماز بوائے کہتے ہیں, لیکن ادروائز دیر آر مین آؤٹ دیر ہو آر اسٹل ماماز بوائے ان دا سینس محاورتاً کہ وہ ابھی تک گیمیں کھیل رہے ہیں. یعنی دے آر 42 ایئر اولڈ بٹ دے آر پلئنگ گیمز آن دیئر کمپیوٹر. چلو حرج نہیں ہے, لیکن آل دا ٹائم یو آر پلئنگ گیمز, آپ بچوں کو توجہ نہیں دے رہے, بچوں کی تربیت کے بارے میں سیریس نہیں ہے, آپ نے 100% ہی وہ عورت پہ کام چھوڑا ہوا ہے. پھر جب وہ کوئی شکایت کریں, آپ کا رویہ ان سے غلط, آپ اگنور کرنے لگ جائیں, آپ ان کو نہ ایموشنل نیڈس ان کی پوری کریں, نہ فزیکل نیڈس پوری کریں, نہ فائنینشیل نیڈس پوری کریں, تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اچھا علی بھائی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کی اس بات سے مجھے یاد آئی کہ آپ نے کہا نا کہ شادی کے اعتبار سے مرد کی رسپانسبلٹی, اس میں ایک رسپانسبلٹی علی بھائی یہ آ رہی تھی میرے ذہن میں کہ جو آپ کے ان لاس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس ہیں, یعنی آپ کی وائف کے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں, اس کی ذمہ داری بھی مرد کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے مینیج کرے گا. یعنی ماماز بوائے یہ ہے, وہ بنتا ہے ایکچولی میں میری نظر میں جو اپنے فیملیل ایشوز اپنے پیرنٹس سے ریزالو کروانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے مسئلے میرے اماں ابا صحیح کریں, یعنی خود رسپانسبلٹی لینے کے بعد. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے نا کہ میرے گھر کے اندر میرے پیرنٹس انوالو ہوں, اور آج کل ہمارے انفارچونیٹلی کچھ لوگ کرتے ہیں, یعنی وہ اپنے گھر کے اندر کوئی بھی ڈیسیجن لیں گے وہ اپنی امی ابا اپنے اماں ابا سے پوچھیں گے, بھائی اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا, بھائی بڑے ہو جاؤ, گرو اپ, دیٹس اٹ. اچھا, کئی دفعہ یہ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ سبحان اللہ یہ بھی ہے کہ آپ کی وائف کے آپ کے جو پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن ہے یا آپ کے سبلنگس کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں, وہ بھی آپ کی ذمہ داری. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی, اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی, کس طریقے سے ان کی انٹریکشن ہوگی, یا آپ نے ڈکٹیٹ کرنا ہے اپنی وائف کو بھی, اور اس طریقے سے اپنے پیرنٹس کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنس کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے, اور اپنی وائف کو بھی آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہے, اس کو بتانا ہے, اس کو سکھانا ہے کہ بھائی اس طرح چلے گا. اور اگین اس کے اندر عدل, انصاف
اور اس کے اندر رحمت اور کمپیشن دونوں سائڈس میں. یعنی کسی طرف سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس زیادتی کر رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ کی وائف کے ساتھ, تو وہاں پہ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی وائف زیادتی کر رہی ہوں آپ کے پیرنٹس کے ساتھ, وہاں پہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ سارے معاملات کو آپ نے فار ایگزامپل خود مینیج کرنا ہے, اینڈ یو رسپانسبل فار دیٹ. یعنی اس طریقے سے ہم لوگ آج کل کیا کرتے ہیں یہاں پہ کہ یعنی وہ میرا مسئلہ کیا ہے, میرے ماں باپ کر رہے ہیں تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, میں انوالو نہیں ہو سکتا. بھائی آپ ہو سکتے ہو, آپ نے شادی کی ہے, آپ کے پیرنٹس نے شادی نہیں کی, یعنی آپ کی شادی جو ہے آپ کے پیرنٹس سے نہیں کی بلکہ آپ نے کی ہے. سو یو آر ایکچولی رسپانسبل فار مینیجنگ دس. تو یہ سارے جو سوالات ہمیں آتے ہیں نا کہ جی وہ وائف کہہ رہی ہیں جی وہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی, یہ نہیں کرنی چاہتی, یہ آپ کی کمی ہے. وائی از اٹ سو؟ کیوں نہیں آپ مینیج کر رہے, کیوں آپ نے تربیت نہیں کی, کیوں آپ اس کو بتا نہیں رہے, سمجھا نہیں رہے. وائی ہیونٹ یو میڈ اٹ اپ کہ یار آپ کو بتانا ہے کہ میں نے یہ ایکسپیکٹیشنز آپ سے اپنی پوری کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ نے اپنی وائف کو یعنی اپنی پیرنٹس کو بتانا ہے کہ اماں ابا ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ کی عزت ہے میرے سر آنکھوں پر, آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو ہے نا عدل جو ہے وہ اسلام کا تقاضا ہے, ہم اس کے اندر آگے نہیں کر سکتے, ہم زیادتی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. تو آئی تھنک دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز ویل. دس از اے ویری امپورٹنٹ رسپانسبلٹی جس کو ہم کئی دفعہ مرد جو ہے ذمہ داری کو فرگو کر دیتے ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور بیلنس کریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر مغیر بھائی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.